بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پروگرام اصلاح معاشرہ میں آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے تجارت کے 4 اصول حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ عزیزان گرامی، ہمارے لیے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل اور کامل نمونہ ہے۔ آپ کی پوری زندگی وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اپنی دنیا میں زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ اسی طریقے سے تجارت، جس کو آج ہم نے دین سے الگ کر دیا ہے اور اپنی من مانی، اپنی مرضی کے مطابق بلکہ اپنی خواہش کے مطابق جائز ناجائز، حلال حرام، ان کی تمیز کے بغیر ہم تجارت کر رہے ہیں، اور اس میں دین کے اصول و ضوابط، دین کے قوانین، دین کے مسائل، ان کو بالکل ہی برطرف کر دیا گیا ہے، ان کا بالکل لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ تو اس سلسلے میں اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے میں نے یہ سمجھا کہ آپ کے سامنے اس بات کو رکھا جائے۔ تو ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے بارے میں خاص طور پر، ویسے بھی یہ ساری خوبیاں بندے میں ہونی چاہیے، لیکن ایک تاجر کے لیے خصوصی طور پر یہ 4 صفات اس میں ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ 4 چیزیں تم میں موجود ہیں، اربع اذا کن فیک، 4 خصلتیں تم میں اگر ہیں، فلا علیک ما فاتک من الدنیا، تو پوری دنیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آپ کا پوری دنیا آپ سے چلی جائے، فوت ہو جائے، سارا نقصان ہو جائے، دنیا ختم ہو جائے آپ سے، لیکن آپ نے اپنی زبان نبوت سے فرمایا کہ تیرا نقصان نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ 4 خصلتیں تجھ میں موجود ہیں، یہ نبی کی زبان سے گارنٹی ہے کہ اگر ہم ان 4 خصلتوں پہ آ جائیں، ان 4 صفات پہ آ جائیں تجارت میں اور عام معمولات میں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، کبھی اس میں شک نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا تیرا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اگر یہ 4 خصلتیں تجھ میں موجود ہیں، چاہے ساری دنیا تجھ سے ختم ہو جائے، ناراض ہو جائے، لوٹ جائے، تیرا مال اسباب ظاہری طور پہ چاہے ختم ہو جائے، تیرا نقصان نہیں ہوگا۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حفظ امانت، امانت کی حفاظت کرنا۔ اگر آپ کے پاس کسی نے پیسے امانت رکھے ہیں، اس کی حفاظت کرو۔ کوئی چیز امانت رکھی ہے، اس کی حفاظت کرو۔ کوئی راز تمہارے پاس کسی نے اپنا امانت رکھا ہے، اس راز کی حفاظت کرو۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، تاجر ہیں، آپ لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، دھوکہ دے کر چیز نہ بیچیں، لوگوں سے مکر نہ کریں، فراڈ نہ کریں۔ امانت کی پاسداری، کسی نے آپ کے پاس امانت رکھ دی، اس کی پاسداری کریں۔ بلکہ ہوتا کیا ہے، کاروبار میں ہم خاص طور پر یہ کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ میرے ساتھ چیٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ میں بھی ٹھیک چلوں گا، یہ مال مجھے غلط دیتا ہے، میں بھی اس کے ساتھ ہیرا پھیری کروں گا۔ یہ ہماری شریعت کی، ہمارے نبی کی یہ تعلیم نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادی الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، او کما قال۔ آپ نے جو تیرے ساتھ امانت کے ساتھ پیش آتا ہے، تو بھی اس کے ساتھ امانت کے ساتھ پیش آ، لیکن جو تیرے سے خیانت کرتا ہے، تیری شان یہ نہیں ہے کہ تو اس کے ساتھ خیانت کرے۔ اللہ کے نبی یہ تعلیم نہیں دیتے۔ جو ہمارے ساتھ اس طریقے سے پیش آتا ہے، وہ ہماری امانت کی حفاظت کرتا ہے، اس کی بھی ہم امانت کی حفاظت کریں گے۔ جو ہمارے ساتھ ایسے پیش آتا ہے کہ وہ ہماری امانت میں خیانت کر جاتا ہے، ہمیں اس کے ساتھ بھی یہی حکم ہے کہ ہم اس کی امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ اگر ایک بندہ ہمارے ساتھ ٹھیک جا رہا ہے، اس کے ساتھ بھی ہم ٹھیک چلیں گے، اور اگر ایک بندہ غلط راستہ اختیار کر رہا ہے، ہمارے نبی کی یہ تعلیم ہے کہ ہم اس کے ساتھ بھی ٹھیک ہی چلیں گے، اس کے ساتھ کوئی فراڈ، کوئی دھوکہ، اس کی امانت میں خیانت یہ نہیں ہوگی۔ پہلے نمبر پر یہ اصول ہے تجارت کا کہ امانت کی حفاظت۔ نمبر 2، صدق و حدیث۔ آپ میں جب بھی بات کرو، سچی بات کرو۔ آپ سودا بیچ رہے ہیں،
آپ کہتے ہیں جی یہ بہت اچھا ہے، یہ سب سے اچھا ہے، خیال رکھیں کہ جھوٹ نہ ہو۔ یہ میں نے اتنے کا خریدا ہے، خیال رکھیں کہ اب جھوٹی بات نہ کریں۔ یہ آج ہی آرٹیکل آیا جی، خیال رکھیں کہ اس میں جھوٹی بات نہ ہو، سچائی کی بات کریں۔ بظاہر ایسا ہوگا کہ اگر ہم سچ بولیں گے تو ہماری بکری نہیں ہوگی، ہمارا سودا نہیں بکے گا، ہمیں لاس ہو جائے گا، ہمیں نقصان ہوگا، پروفٹ زیادہ نہیں ہوگی۔ لیکن اپنے نبی کی بات پہ یقین رکھتے ہوئے ہمیں سچ بولنا ہوگا، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے غیبی خزانوں سے ہماری مدد فرمائیں۔ سچائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الکذب یہدی الی الفجور، یاد رکھو جو جھوٹ ہے یہ گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا حسن خلیقۃ، اچھے اخلاق کا حکم، عام لوگوں کے لیے بھی اور ایک تاجر کے لیے بھی، کہ تمہارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، تمہارے لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے ہوں۔ بہت سے لوگ آتے ہیں جو طرح طرح کی باتیں کریں گے، مختلف قسم کی غصے والی بھی بات کریں گے، لیکن ایک تاجر کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی اس خصلت کو اپنا لے، اپنے نبی کی بات پہ یقین رکھتے ہوئے کہ اس کے اخلاق میں بگاڑ نہیں آنا چاہیے، اس کی زبان سے ایسے غلط کلمات نہیں نکلنے چاہیے، اس کے اعمال ایسے نہیں ہونے چاہیے، اس کے عمل سے کوئی ایسی چیز سامنے نہ آئے۔ اگر کوئی شخص کوئی چیز واپس کرنے کے لیے آ جاتا ہے تو نبی کی سنت اور نبی کا حکم سمجھ کے اس کو واپس رکھ لینا چاہیے، اقالہ سنت ہے، بغیر کسی وجہ کے بھی وہ کوئی چیز واپس کرنے آ جائے آپ خوشی سے واپس رکھیں۔ بلکہ ایک دکاندار نے تو اپنی دکان پہ لکھ کے لگایا ہوا تھا یہاں پہ خریدی ہوئی چیز بخوشی واپس اور تبدیل کی جاتی ہے۔ یقین جانیں اس سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں اور ایسے خزانوں سے، ایسے ذرائع سے اس کی مدد ہوتی ہے کہ وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ بلکہ ایک واقعہ تھا کہ ایک دکان پہ بندہ کھانا کھا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک فلاں بندہ ہے، رش ہوا، وہ آیا، کھانا کھایا اور آنکھ بچا کر دکاندار سے وہ نکل گیا۔ ایک دن ایسا ہوا، 2 دن، تیسرے دن اس بندے نے، وہ بندہ دکاندار کو جا کے کہا کہ بھائی یہ بندہ جو ہے یہ روز میں دیکھتا ہوں تیری دکان میں آتا ہے، جب رش ہوتا ہے اور کھا کر بغیر پیسے دیے نکل جاتا ہے۔ اس نے کہا تم خاموش ہو جاؤ، مجھے پتا ہے جو کچھ کرتا ہے، میں تمہیں بعد میں بتاتا ہوں۔ وہ بندہ کھانا کھا کے آنکھ بچا کے وہ نکل گیا۔ تو دکاندار نے اس بندے کو بتایا کہ میں اس کو جانتا ہوں، یہ روز ایسے ہی کرتا ہے، پہلے بھی بہت سے لوگوں نے مجھے بتایا کہ فلاں بندہ آتا ہے، رش ہوتا ہے، جب اندر آتا ہے کھانا کھاتا ہے، آنکھ بچا کے نکل جاتا ہے، پیسے نہیں دیتا آپ کو۔ اس نے کہا کہ میں اس کو خود ہی کچھ نہیں کہتا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ بندہ میری دکان کے اوپر رش لگنے کا سبب ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سامنے بیٹھتا ہے اور دعا کرتا ہے یا اللہ اس کی دکان پہ رش لگے، جب رش لگے گا میں جاؤں گا، کھانا کھاؤں گا اور آنکھ بچا کر نکل جاؤں گا۔ تو یہ اللہ سے تو یہی دعا کرتا ہوگا یا اللہ اس کی دکان پہ رش لگے، اور شاید اسی وجہ سے میری دکان پہ رش لگتا ہے، اس لیے میں اس کو کبھی کچھ نہیں کہوں گا۔ ہمیں نہیں پتہ لگتا کہ اب خزانہ وہ غیب سے رزق اللہ کیسے مدد فرماتے ہیں۔ 3 چیزیں، اور آخری چیز آپ نے فرمایا عفۃ فی طعمۃ، حرام لقمے سے بچنا اور پاکیزہ کمائی کرنا۔ اگر یہ اصول اور یہ صفت تم اپنا لو گے تو پوری دنیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور تمہارے کاروبار میں تمہیں نقصان نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی نے گارنٹی دی ہے، فلا علیک، تیرا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اگرچہ ساری دنیا تو اسے چھوٹ جائے، ختم ہو جائے۔ حلال کمائی کمانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل لحم نبت من سخط فالنار اولی به، او کما قال، وہ گوشت جو حرام کی کمائی سے پرورش پاتا ہے وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہے۔